اندھیری رات میں یک لخت الو کی مکروہ آواز قبرستان کی خاموشی اور اسیبی فضا کا سکوت تار تار کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ایسا لگا جیسے ہوا میں خود بخود تیزی آ گئی ہو۔ قبرستان کے درخت اور پودے تیز ہوا کے جھونکوں میں لہرانے لگے۔ یہ شہر کا کافی پرانا اور وسیع علاقے پر پھیلا ہوا قبرستان تھا۔ ویسے تو ہر قبرستان رات کے وقت مزید ہولناک لگنے لگتا ہے، لیکن یہ پرانا قبرستان خاص طور پر اسیبی قبرستان کے نام سے مشہور تھا۔ اس قبرستان کے حوالے سے بہت سی عجیب و غریب پراسرار اور بھیانک کہانیاں مشہور ہیں۔ ممکن تھا کہ ان میں سے بعض من گھڑت کہانیاں بھی ہوں، مگر بعض کہانیوں پر لوگوں نے اس لیے یقین کر لیا تھا کہ ان کہانیوں کے عینی شاہدین بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ یہ دھندلی اور قہر آلود رات تھی۔ پرانا قبرستان ایک روح فنا کر دینے والا منظر پیش کر رہا تھا۔ شام کے وقت وہاں تھوڑی بارش بھی ہو چکی تھی۔ بادل پوری طرح ابھی تک نہیں چھٹے تھے۔ کالے اور دبیز بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آسمان پر بے ترتیبی کے عالم میں ایک ہی سمت میں بڑھے چلے جا رہے تھے۔ چاند ان بادلوں کی اوٹ میں سہما سمٹا اور بے بس تھا، اس لیے کبھی کبھی اس کا چہرہ بھی نظر آ جاتا۔ فضا پر چھائی ہوئی کوہر نیل گوں دھوئیں کی مانند نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہاں ہوا بالکل بند تھی، لیکن اب کافی تیز چل رہی تھی۔ خشک پتے بارش کی وجہ سے زمین سے چپکے ہوئے تھے، البتہ پودے اور درخت ہوا کے دباؤ سے جھکے چلے جا رہے تھے۔ ان کے درمیان سے گزرنے کی وجہ سے ہوا بڑی بھیانک آوازیں نکال رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے درختوں اور پودوں کو اپنے سامنے سرنگوں دیکھ کر ہوا فاتحانہ انداز میں کہے لگا رہی ہو۔ اسی لمحے وہی مکروہ الو چیخا اور درخت سے اڑ گیا۔ اس کی لمبی سی چیخ قبرستان کی حدود پار کر گئی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ الو اتنا بے چین ہو کر اڑ گیا تھا۔ شاید اس نے کسی غیر معمولی بات کو قبل از وقت محسوس کر لیا تھا۔ قبرستان میں پرانی سن رسیدہ قبروں کی بہتات تھی۔ اب قبرستان اتنا بھر گیا تھا کہ وہاں ایک فٹ کی جگہ بھی خالی نہیں رہی تھی۔ جہاں جگہیں باقی تھیں وہاں عظیم الشان کھڈے پڑ گئے تھے اور ان کھڈوں میں قبریں بنانا ممکن نہیں رہا تھا۔ بے شمار قبریں بارش کی وجہ سے اندر دھنس گئی تھیں اور ان میں پانی بھی بھر گیا تھا۔ الغرض اس وقت قبرستان کا منظر اس قدر بھیانک اور ہیبت ناک ہو رہا تھا کہ شاید ابھی وہاں کوئی مردہ بھی آنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ آسمان پر بجلی وقتاً فوقتاً چمک رہی تھی۔ بعض اوقات یہ چمک کئی سیکنڈ تک قائم رہتی تو پورے قبرستان کا اسیبی منظر بالکل واضح ہو جاتا اور ایک ایک شے صاف دکھائی دینے لگتی۔ بادلوں کے تصادم کے نتیجے میں زوردار کڑاکے بھی ہو رہے تھے۔ ناگہاں بجلی زور سے چمکی اور ایک دل پھاڑ دینے والا کڑکا ہوا۔ ایسا لگا آسمانی بجلی کا ایک کڑاکا کسی پرانی قبر پر آن گرا ہے۔ بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا کہ آسمانی بجلی نیزے کی مانند ایک قبر پر گری ہے۔ دوسرے ہی لمحے اس قبر کی گیلی مٹی کے ٹکڑے دور دور جا گرے۔ بجلی اب بھی چمک رہی تھی۔ ہوا مزید اشتعال میں آ گئی۔ وہ ڈراؤنی آوازیں نکالتی ہوئی اڑ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سی چڑیلیں مل کر شور مچا رہی ہوں۔ پھٹی ہوئی قبر کے گلے ہوئے پرانے تختے ابھی تک قبر پر ہی پڑے ہوئے تھے۔ یک بہ یک ان تختوں میں لرزش سی پیدا ہو گئی جیسے کوئی انہیں اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ بہت سی گیلی مٹی اب بھی ان تختوں پر موجود تھی، اس لیے وزن بڑھ گیا تھا۔ پھر ایک دم پوری کی پوری قبر کھل گئی، تختے دائیں بائیں جا گرے اور آہستہ آہستہ قبر کے اندر سے ایک ہاتھ باہر نکلا۔ ہاتھ کے پنجے کی ٹیڑھی ٹیڑھی انگلیوں نے قبر کا ایک کنارہ پکڑ لیا اور پھر قبر سے مردہ دھیرے دھیرے باہر آتا چلا گیا۔ وہ کوئی ڈھانچہ نہیں تھا بلکہ مکمل گوشت پوست کا ایک انسان ہی دکھائی دے رہا تھا، لیکن مردہ۔ ایسا انسان جس کے مردہ تن میں جان پڑ گئی تھی۔ وہ سفید کفن کی بجائے سیاہ لبادے میں ملبوس تھا۔ باہر نکل کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اگر کوئی اسے دیکھے تو یہی سمجھے گا کہ قبر کے پاس کوئی آدمی کھڑا ہے۔ اس مردے نے اپنا چہرہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ آسمانی بجلی کی چمک میں اس کے اگلے دو لمبے اور نوکیلے دانت بھی چمک اٹھے تھے۔ یہ خون آشام تھا جسے ڈریکولا بھی کہا جاتا ہے۔ برسوں سے وہ اس قبر میں سو رہا تھا، مگر آج آسمانی بجلی نے اس کی قبر پر گر کر اسے بیدار کر دیا تھا۔ ابھی اس کی طویل نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ آسمانی بجلی نے اسے قبل از وقت ہی بیدار کر دیا تھا۔ وہ اپنے مقرر کردہ وقت پر ہی قبر سے باہر نکلتا تھا۔ اسے قبر میں سوئے ہوئے ایک طویل عرصہ بیت گیا تھا۔ اب جب کہ وہ خلاف توقع پہلے ہی بیدار ہو گیا تھا تو اسے ایک چیز کا فوری طور پر احساس ہوا، اور وہ احساس تھا پیاس کا، خون کی پیاس، تازہ گرم اور سرخ انسانی خون کی۔
وہ بے انتہا بے چینی محسوس کرنے لگا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ کہیں سے کوئی بھولا بھٹکا اور صحت مند انسان اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس کی گردن کے نرم نرم گوشت میں اپنے نوکیلے دانت گاڑ دے۔ صرف اسی طریقے سے اس کی پیاس بجھ سکتی تھی، اس کے علاوہ دوسری اور کوئی صورت نہ ہو سکتی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر اپنی لمبی سی کالی زبان پھیرتے ہوئے قرب و جوار میں نظروں کے تیر پھینکے، مگر ایک تیر بھی نشانے پر نہیں لگا، کیونکہ وہاں کوئی انسان تھا ہی نہیں۔ کئی منٹ تک وہ ادھر ہی کھڑا رہا۔ تیز ہوا میں اس کا لبادہ بری طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک سمت میں قدم بڑھا دیے۔ وہ گیلی قبروں پر بے پرواہی سے پیر رکھتا ہوا ایک ہی سمت پر گامزن تھا۔ اس نے کوئی خاص منزل یا خاص سمت کا تعین نہیں کیا تھا، بس قدم جس سمت میں اٹھ گئے وہ بڑھ گیا۔ اس کا واحد مقصد قبرستان سے نکل کر ایسی جگہ پر پہنچنا تھا جہاں اسے کوئی شکار مل جائے اور وہ اس کے گرم گرم خون سے اپنی بھڑکتی ہوئی پیاس کی آگ کو بجھائے۔ ڈریکولا نے عجیب سے پرانی ساخت کے جوتے پہن رکھے تھے جو دیکھنے میں بہت مضبوط لگ رہے تھے۔ قدم اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس کے جوتوں کے تلووں پر مٹی کے ٹکڑے چپک رہے تھے، مگر وہ ان تمام باتوں کو فراموش اور نظر انداز کیے اپنی ہی دھن میں بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ قبرستان کے بھیانک منظر کی ہولناکی بھی اسے خوفزدہ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی۔ بھلا اسے کسی سے کیا ڈر ہو سکتا تھا؟ وہ تو خود ہی ایک خونہ شام تھا۔ برسات کی وجہ سے قبرستان میں ان گنت حشرات الارض اور دیگر چھوٹے موٹے جانور نکلے ہوئے تھے۔ کئی جگہ غیر معمولی جسامت کے چوہے بھی بھاگتے دوڑتے دکھائی دیے۔ چوہے پوشیدہ جگہوں میں چھپ کر نہایت حیرانی سے خونہ شام کو دیکھنے لگے جو ایسی بھیانک رات کو قبرستان میں تنہا چلا جا رہا تھا۔ جب ڈریکولا قبرستان کی چار دیواری کے پاس پہنچا تو ایک طرف سے اس نے دیوار کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ وہ ٹوٹی ہوئی دیوار سے گزر کر قبرستان کے احاطے سے باہر آ گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے اپنے عقب میں کسی منحوس کتے کی لمبی سی ہونک سنی۔ وہ او کر کے قبرستان کے قالب میں کھڑا منہ اٹھا کر رو رہا تھا۔ اگر خونہ شام کی جگہ کوئی کمزور دل عام سا آدمی ہوتا تو بعید نہیں کہ کتے کی خوفناک ہونک سن کر اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ اس قبرستان کے برابر میں ایک بڑا گراؤنڈ تھا۔ پورا گراؤنڈ گیلا ہو رہا تھا۔ خونہ شام نے گراؤنڈ میں کتوں کو بھاگتے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ چاہتا تو ان کتوں کو پکڑ کر ان کا تازہ خون پی سکتا تھا، مگر جانور کے خون میں وہ لذت اور سرور کہاں ہے جو انسان کے خون میں ہوتا ہے۔ وہ قبرستان اور گراؤنڈ کے درمیان ٹوٹی پھوٹی سڑک پر دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ اگر اس وقت بارش نہ ہوئی ہوتی اور موسم عام سا ہوتا تو یقیناً ڈریکولا کو کوئی نہ کوئی انسان ضرور مل چکا ہوتا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ ایک جانب مڑ گیا۔ یہ ایک پوش علاقہ تھا اور یہاں بڑے مالدار لوگ رہتے تھے۔ وہاں دونوں جانب بنگلوں اور کوٹھیوں کی قطاریں تھیں۔ آخر خونہ شام سے صبر نہ ہو سکا اور وہ ایک بنگلے کی دیوار کے نزدیک آ کر اچھلا۔ اس کی اونچی چھلانگ حیران کن اور ناقابل یقین تھی۔ شاید ایک آدمی ایسی چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا، مگر وہ ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل خونہ شام تھا اور وہ اس سے کسی بھی شعبدے کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ دیوار کی منڈیر پر آہنی کانٹوں والی باڑ لگی ہوئی تھی، مگر خونہ شام نہایت آسانی سے ان پر سے گزر گیا، جیسے ان کی اس کے سامنے کوئی وقت ہی نہ ہو۔ اندر لان کے بجائے چھوٹا سا احاطہ تھا۔ ایک جانب پورچ میں ایک بڑی سی کار کھڑی تھی۔ اب ڈریکولا کو انسانی خون کی بو آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی سانسیں زیر و زبر ہونے لگی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور پوری قوت سے گھما دیا۔ اتنی قوت سے ہینڈل گھمانے کی وجہ سے لاک ہی ٹوٹ گیا اور دھکیلنے پر دروازہ اندر کی جانب بے آواز کھل گیا۔ وہ اندر آ گیا اور راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ معاً ایک کمرے میں اس نے کسی قسم کی آواز سنی۔ وہ اس کمرے کی طرف لپکا اور دروازے کے کی ہول سے اندر جھانکا۔ سامنے ہی اسے ایک ادھیڑ عمر آدمی دکھائی دیا جو گلاس منہ سے لگائے پانی پی رہا تھا۔ پانی پی کر اس نے گلاس تپائی پر رکھا۔ ابھی تک خونہ شام نے اس آدمی کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا۔ کمرے میں خاصی روشنی تھی۔ ابھی ڈریکولا دروازہ کھولنے کا قصد کر ہی رہا تھا کہ کمرے میں رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی۔ اس آدمی نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون؟ دوسری جانب کی آواز سن کر اس نے کہا، ہاں میں سیٹھ اشتیاق بول رہا ہوں، تم سناؤ ادھر کی کیا صورتحال ہے؟ ہاں، اچھا، ویری گڈ، ایک کو بھی مت جانے دینا، ساری شکر کی بوریاں گوداموں میں رکھوا دو، مال بیکار تو نہیں؟ بہت خوب، اس کا مطلب ہے تم نے بروقت مزدوروں کو کام پر لگا کر مال بھیگنے سے بچا لیا۔ اور دیکھو، لیبر میں سے ایک مزدور کو بھی گھر جانے مت دینا۔ جو گھر جانے کی بات کرے اس کی ہمیشہ کے لیے چھٹی کر دو۔ بولو، سیٹھ کا حکم ہے، ہمارے پاس ہڈ حراموں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ میں ان غریبوں کے ہیلے بہانوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔
ایک نمبر کے فراڈ اور بہانے باز ہوتے ہیں۔ اور سنو انور، کسی کو بھی مزدوری سے 1 ٹکا زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی زائد محنت کے پیسے مانگے تو ٹکے کی بجائے ٹکا سا جواب دے دینا، ہم نے ان لوگوں کے لیے مل نہیں لگائی ہے، ان لوگوں سے بس جانوروں کی طرح کام لیے جاؤ اور بس۔ یہ غریب لوگ ہم جیسے سیٹھ لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا ہوتے ہیں، سر پر چڑھاؤ گے تو سر کے بال ہی نوچ لیں گے، سمجھ گئے میری بات؟ دوسری طرف سے اپنے آدمی کی بات سن کر اس نے ریسیور کو کریڈل پر رکھ دیا۔ ڈریکولا نے اس کی ایک ایک بات سمجھ لی تھی۔ وہ شخص کسی مل کا مالک تھا، کسی شوگر مل کا۔ بارش ہونے کی وجہ سے وہ مال خراب ہونے کے خدشے سے پریشان تھا، مگر اس کے خاص بندے نے فون کر کے اسے مطمئن کر دیا تھا کہ اس نے تمام مزدوروں کو روک لیا ہے۔ حالانکہ مزدور اپنے کام نپٹا چکے تھے اور گھروں کو جانا چاہتے تھے، لیکن انہیں سیٹھ کے کہنے پر اس لیے زبردستی روک لیا گیا تھا کہ وہ بلا معاوضہ اضافی کام کر سکیں۔ اچانک سیٹھ اشتیاق سامنے رکھے ہوئے بیڈ پر جا کر نیم دراز ہو گیا۔ اب اس کا چہرہ خون آشام بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ سیٹھ اشتیاق کے چہرے پر نظر پڑتے ہی خون آشام چونک گیا، بلکہ اس کے جسم میں خوف و دہشت کی لہریں دوڑنے لگیں۔ اسے سیٹھ اشتیاق کا چہرہ بے حد بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے لمبوترے منہ سے ڈریکولا ہی کے جیسے لمبے سے دانت باہر نکلے ہوئے تھے، آنکھوں میں خون اترا ہوا دکھائی دے رہا تھا، چہرے پر بھیڑیے کی طرح بال اگے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ بھیڑیے کے پنجوں کی مانند لگ رہے تھے۔ خون آشام ایک پھریری لے کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسے سیٹھ اشتیاق سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، وہ تو خود ہی ایک ڈریکولا تھا، اس سے بھی زیادہ بھیانک۔ عافیت اسی میں تھی کہ فوراً اس جگہ سے باہر نکلا جائے، کیونکہ اگر سیٹھ اشتیاق نے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تو پھر اسے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ لہٰذا خون آشام نہایت سرعت سے لیکن دبے قدموں وہاں سے باہر نکلا اور حتیٰ کہ اس بنگلے سے باہر نکل آیا۔ باہر آنے کے بعد اس نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا۔ بال بچا تھا، اگر وہ اندھا دھند سیٹھ اشتیاق کے کمرے میں داخل ہو جاتا تو الٹا اسے لینے کے دینے پڑ جاتے۔ ادھر اس کی پیاس مزید بھڑکتی جا رہی تھی، اس پیاس کو فوراً دور کرنے کے لیے خون کا بندوبست کرنا ہوگا۔ وہ سیٹھ اشتیاق کے بنگلے سے نکلا اور متلاشی نظروں سے گرد و پیش میں نظریں دوڑائیں۔ دونوں جانب سناٹے اور ویرانی دیکھ کر وہ ایک اور عظیم الشان بنگلے میں پہلے کی مانند کود گیا۔ یہ بنگلہ کیا تھا؟ ایک عالیشان کوٹھی تھی۔ وہاں ایک بڑا سا لان بھی تھا اور کئی گاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ خون آشام نے دوسری منزل پر ایک کمرے کی کھڑکی کھلی دیکھی تو وہ پائپ کے ذریعے اوپر چڑھا اور کھڑکی کے راستے بآسانی کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ خالی تھا۔ کمرے کو خالی پا کر اسے سخت مایوسی ہوئی، حالانکہ کمرے میں فرنیچر بھی موجود تھا۔ وہ اس کمرے سے باہر نکلا، یک لخت اسے کسی دروازے کے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ خون آشام انتہائی برق رفتاری سے واپس کمرے کے اندر چھلانگ لگا گیا۔ پھر اس نے 2 آدمیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنیں۔ وہ دونوں کافی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، ان کے قدموں کی آواز کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ خون آشام تاریک کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ لگا آوازوں کو سن رہا تھا۔ باتیں کرنے والے دونوں آدمی اس کمرے کے دروازے کے آگے سے گزرتے چلے گئے۔ بدتریج ان کی آوازیں مدھم ہوتی چلی گئیں۔ خون آشام نہایت محتاط انداز میں اپنی پوشیدہ جگہ سے نکلا اور خون کی بو سونگھتا ہوا ان دونوں کی سمت روانہ ہو گیا۔ خون کی بو نشاندہی کر رہی تھی کہ وہ کس کمرے میں داخل ہوئے ہیں۔ جلد ہی وہ ایک بڑے ہال میں آ گیا جہاں وہ دونوں آدمی دور کھڑکی کے پاس کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کے منہ دوسری جانب تھے، اس لیے خون آشام اندر آنے کے بعد ایک طرف لٹکے ہوئے دبیز پردے کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے نہایت آہستگی سے پردے کو معمولی سا سرکایا اور ان دونوں کو دیکھنے لگا، لیکن ان آدمیوں پر نظر ڈالتے ہی خون آشام کے تنفس میں اضافہ ہو گیا۔ یہاں بھی پہلے جیسی صورتحال تھی۔ ان دونوں آدمیوں کے چہرے بھی بھیانک تھے، بلکہ وہ تو سیٹھ اشتیاق سے بھی زیادہ ہولناک دکھائی دے رہے تھے۔ خون آشام چکرا کر رہ گیا۔ اف، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہاں تو سب لوگ خون آشام نظر آ رہے ہیں، یہ کیسا زمانہ ہے؟ وہ کس دور میں بیدار ہو کر قبر سے نکلا ہے؟ وہ ان لوگوں کی باتیں بغور سننے لگا۔ کل تو تمہیں ڈیوٹی پر جانا ہے ڈاکٹر، میرا خیال ہے اب تم سو جاؤ، پھر کل آپریشن بھی تو کرنے ہوں گے تم نے۔ لعنت بھیجو یار، ڈاکٹر جھنجھلا گیا۔ کل کون بدبخت اس سرکاری ہسپتال میں جائے گا؟ خواہ مخواہ بھوکے ننگے لوگوں کے مفت آپریشن کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کل تو مجھے اپنے کلینک پر جانا ہے، وہاں پر ایک آپریشن کرنا ہے۔ اس ایک آپریشن سے ہی 40-50 ہزار روپے مل جائیں گے۔ سرکاری جاب سے کون سا لاکھوں روپے مل رہے ہیں؟ مگر ڈاکٹر، سرکاری ہسپتالوں میں آپریشن کے صرف 2 ہی تو دن ہوتے ہیں۔ اگر تم وہاں نہیں جاؤ گے تو پھر غریب لوگوں کے آپریشن کون کرے گا؟
زیادہ ٹائم گزرنے کی وجہ سے بہت سے مریض مر بھی سکتے ہیں، تو مر جائیں، تم ان کی فکر میں کیوں دبلے ہوتے جا رہے ہو؟ ڈاکٹر نے ہنس کر کہا۔ اچھا ہے، ہمارے ملک سے غربت کسی نہ کسی طرح کم ہو جائے گی، اور دیکھو کم تو تم بھی نہیں ہو۔ اپنی کہو، تم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر میرے پاس شطرنج کی بازی لگانے آ گئے ہو، جبکہ تمہیں تو موبائل کے ساتھ گشت کرنا چاہیے تھا۔ جب تم جیسے پولیس آفیسر اپنے فرض سے کوتاہی برتیں گے تو مجھ جیسے ڈاکٹروں سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ بات تو تم واقعی درست کر رہے ہو، پولیس افسر نے کہا۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنا فرض پورا نہیں کر رہا ہے۔ سب اس ملک کو کھا رہے ہیں، ہر کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور درمیان میں بیچارے غریب غربا ہی پس رہے ہیں۔ ہم جیسے با اثر لوگ تو ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے، وہ بھی غریب ہی بھرتے ہیں۔ یار، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جیسے بڑے لوگ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں۔ غریب لوگ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، انہی پیسوں میں سے ہم جیسے لوگ لمبی لمبی تنخواہیں وصول کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم کوئی کام نہیں کرتے، الٹا ان غریبوں کو ہی عاجز کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، کیا بات ہے، آج بڑی ہمدردی ہو رہی ہے غریبوں سے؟ ویسے تو تم پولیس والے غریب بے قصور لوگوں کو پکڑ کر حوالات میں ڈال دیتے ہو اور پھر لمبی لمبی رقمیں لے کر چھوڑتے ہو، اس وقت دل میں درد نہیں اٹھتا تمہارے؟ تب تمہاری یہ ہمدردی کہاں جا کر سو جاتی ہے؟ تم لوگ بھی غریبوں بے قصوروں کا خوب خون پی رہے ہو۔ چھوڑو یار، دفع کرو، یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ پولیس آفیسر کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ خونا شام کے پورے جسم پر پسینے کی بوندیں نیچے کی جانب پھسل رہی تھیں۔ وہ تو صرف اپنے آپ کو ہی خون پینے والا خیال کر رہا تھا، لیکن اس زمانے میں تو بہت سے خونا شام پھر رہے تھے جو اپنے ہی جیسے انسانوں کا خون اپنے اپنے انداز میں چوس رہے تھے۔ اسے ڈاکٹر اور پولیس آفیسر سے شدید خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں کی توجہ دوسری جانب پا کر خونا شام وہاں سے دبے قدموں بڑی ہوشیاری سے نکلا اور باہر آ گیا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے باہر نکلنے کے لیے بے چین تھا۔ اس مرتبہ وہ گھوم کر کوٹھی کے پیچھے کی جانب آ گیا تھا۔ یہاں کئی سرونٹ کوارٹر بنے ہوئے تھے، نہ جانے کیا سوچ کر وہ ایک سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا، اندر تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ جب خونا شام نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اندر دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ تاریکی کے باوجود اس نے ایک جھلنگا سی چارپائی پر ایک آدمی کو سوئے ہوئے دیکھا۔ یہ آدمی یہاں کا ملازم تھا، ایک غریب آدمی۔ خونا شام نے بڑی حیرانی سے اس سوئے ہوئے آدمی کو دیکھا۔ وہ آدمی کم اور ڈھانچہ زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے جسم میں خون کی ایک بوند بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو دیکھنے میں پورا مردہ لگ رہا تھا۔ اس کا سینہ اور پیٹ اندر کی طرف دھنسے ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ غریب آدمی تھا۔ بڑے اور بااثر لوگوں نے خون چوس چوس کر اس کا یہ حشر کر دیا۔ خونا شام سمجھ گیا کہ اس شہر میں اسے انسانی خون نہیں مل سکے گا۔ غریب لوگوں کا خون تو بااثر لوگ پہلے ہی چوس چکے تھے، لہٰذا غریب لوگ اس کے کام کے نہیں ہیں، نہ وہ ان سے اپنی پیاس بجھا سکتا ہے۔ رہے امیر اور بڑے آدمی تو وہ خود ڈریکولا بنے ہوئے تھے۔ ایک خونا شام بھلا دوسرے خونا شام کا خون کیسے پی سکتا تھا؟ خون کی پیاس نے اسے بحال کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہاں اس کی پیاس ہرگز نہیں بجھے گی، اس لیے کہیں اور جانا بیکار ہوگا۔ ہر جگہ مردہ قسم کے غریب اور خون پینے والے لوگ ہی ملیں گے، اور یہ دونوں اس کے کام کے نہیں ہیں۔ رات ختم ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا تھا۔ دن نکل آتا تو اس کے لیے بہت سی بے چینیاں پیدا ہو جاتیں۔ آخر خونا شام نے ایک حتمی فیصلہ کیا اور ڈاکٹر کی کوٹھی سے نکلتا ہوا ایک سمت تیزی سے روانہ ہو گیا۔ وہ دوبارہ قبرستان جا رہا تھا، اپنی قبر میں سونے کے لیے، طویل عرصے کے لیے، تاکہ وہ ایک ایسے دور میں بیدار ہو جہاں اس کے جیسا ایک بھی خون آشام نہ ہو، جہاں بڑے بڑے خون آشام اپنے جیسے انسانوں کا خون نہ چوستے ہوں۔ وہ قبرستان میں آ کر اپنی قبر میں لیٹ گیا اور اوپر سے تختے ترتیب سے لگا دیے۔ کچھ ہی دیر بعد خونا شام ایک طویل عرصے کے لیے سو چکا تھا۔ اسے امید تھی کہ جب وہ آئندہ کبھی جاگے گا تو دنیا میں باقی تمام خون آشام ختم ہو چکے ہوں گے۔